بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے چند روز قبل اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، جس کانفرنس میں ملک پاکستان کے مختلف علماء، شیوخ، رہنما اور لیڈروں نے شرکت کی تھی۔ اس کانفرنس میں مفتی محمد تقی صاحب بھی تھے اور اس میں ان کا آخری خطاب تھا۔ آخری خطاب کے لیے جب حضرت مفتی صاحب کو دعوت دی گئی، مفتی صاحب آ گئے تو سب سے پہلی بات کہ مفتی صاحب نے ایک ایسا جذباتی انداز میں اور جوشیلا انداز میں وہاں پہ جو انہوں نے تقریر کی، ان کا جو بیان تھا، تو شاید جو لوگ ان کو سنتے ہو انہوں نے یہ پہلی دفعہ ان کو اتنا جذباتی دیکھا ہوگا۔ آج سے قبل ہم نے کبھی بھی حضرت مفتی صاحب کو اتنا جذباتی کسی بھی موقع پر نہیں دیکھا ہے۔ تقریر کرتے ہوئے تقریر کے دوران مفتی صاحب نے ایک آیت پڑھی اور اس آیت میں مفتی صاحب سے غلطی ہو گئی۔ مانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں کہ مفتی صاحب سے غلطی ہوئی ہے، لیکن کیا قرآن میں غلطی ہو جانا یہ بات بری ہے، یا یہ بات کہ ایک انسان کو سر سے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا؟ ایک انسان ہے نا، اس سے قرآن پڑھتے ہوئے غلطی ہو جاتی ہے، اور ایک انسان ہے کہ اس کو سر سے قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، تو دونوں میں کلا فرق ہے۔ زیادہ جو ہے وہ بدنامی کا سبب تو وہ انسان ہے کہ جس کو سر سے قرآن کا ایک لفظ پڑھنا بھی نہیں آتا، حدیث کی عبارت پڑھنی بھی نہیں آتی۔ وہ جب حدیث پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو، تو وہ کہتے ہیں بخاری کی فلاں نمبر آیت۔ جب وہ قرآن کا کوئی حوالہ دے رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں سورۃ البقرہ کی فلاں نمبر آیت۔ تو جو نمبروں کے ذریعے قرآن اور حدیث کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس دن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مفتی صاحب کو مفتی اعظم کا طعنہ دے کے کہتے ہیں کہ یہ غلط قرآن پڑھتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ان کو تجوید کے ساتھ تو بالکل بھی پڑھنا نہیں آتا۔ یہ غلطیاں تو چھوڑ دو، اگر میں تجوید کی غلطیاں نکالنے پر بیٹھ جاؤں تو بہت ساری غلطیاں ہیں تجوید میں، یہ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ ہے جو خود قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں، نمبر بتاتے ہیں، حدیث کا بھی نمبر بتا رہے ہوتے ہیں، اور قرآن میں غلطی ہو جانا یہ اتنی بری بات نہیں ہے، اتنی کوئی جو ہے غلط بات نہیں ہے۔ بہت سارے موقع سے حدیث میں آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ مجھ پر قرات میں دشواری ہوئی۔ تو یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جن پر قرآن نازل ہوئی ہے، اور پھر نماز کی حالت، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ وہاں کیا واقعہ ہوا تھا، اس کا شان نزول کیا ہے کہ وہاں نماز کے دوران ایک صحابی نماز پڑھا رہے تھے اور ان سے قرات میں غلطی ہو گئی، تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو قرآن میں غلطی ہو جانا یہ اور بات ہے، اور سرے سے ایک آدمی کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا یہ اور بات ہے۔ یہ چیز قابل شرم ہے، اس سے جو ہے انسان کو عبرت لینا چاہیے۔ قرآن پڑھنا سیکھے، غلطی ہو جائے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اتنا بڑا، لیکن کم از کم قرآن پڑھنا سیکھے، حدیث کا متن جو ہے وہ پڑھنا سیکھ لے۔